چلیں جی اپنے لیسن پہ آ جاتے ہیں معلم القرآن کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم یہی والا جو سبق ہم نے کیے تھے ہم اسی کی تھوڑی سی ایکسرسائزز اور ان کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ آپ نے پہلے الفاظ کو پہچاننا ہے. ابھی دیکھیں ہم نے یہ الفاظ پڑھے ہیں, ہمیں الفاظ یہ سمجھ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب انہی کی پھر کمبینیشنز ہم نے دیکھنی ہے, پھر ان سے جملے بنیں گے, پھر ان سے آیات بننا شروع ہوں گی. تو جتنا زیادہ آپ کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ اس کو زیادہ اچھی طرح سے رجسٹر کر سکیں گے. اگر ہم یونٹ 1 سبق نمبر 1 دیکھتے ہیں, اس میں ہم نے کیا کانسیپٹ پڑھا تھا؟ الف لام ہٹانا تھا, مؤنث کا وہ کتاب کے ساتھ مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے, الفاظ کی پہچان تھی بیسیکلی. الفاظ کی پہچان جو تھی ہم نے اس کو دیکھا تھا. اچھا اگر میں آپ سے کہوں کوئکلی مجھے آپ اس میں سے کچھ ایسے الفاظ بتائیں پڑھ کے فوراً کوئک سپیڈ سے جس پہ صرف ایک نقطہ ہے. کافر, ارشاد, دین, خالق, الخالق, الذکر, لباس, جی اللباس, اللباس, الذکر. اچھا اگر میں پہلی لائن پڑھتی ہوں اوپر سے نیچے تک, اللہ سے لے کے الحشر تک, اگر میں کوئی چیز مس کروں گی آپ نے پک کرنا ہے. اللہ, القرآن, الکافر, الرب, الشکر, الحلال میں نے مس کیا, ٹھیک ہے. الطوفان, الخیر, السورہ, الحمد, الحشر, کچھ مس کیا, ذکر. آپ نے اس طرح سے تھوڑی سی ایکسرسائزز کرنی ہے. اس کو کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کا فوکس زیادہ ہوگا. ہم اکثر جو قرآن پڑھتے ہیں اور جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں ہم بہت ایبسنٹ مائنڈیڈ طریقے سے پڑھتے ہیں. جب ہم ایبسنٹ مائنڈیڈ طریقے سے پڑھتے ہیں, کانشیس ہو کے نہیں پڑھتے, تو وہ چیزیں ہماری رجسٹر بھی نہیں ہوتی ہیں. تو ہم نے ان ساری باتوں کو رجسٹر بھی کرنا ہے. اس کے بعد یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسی پیج پہ سبق 1 میں اگر میں آپ سے کہوں کوئکلی کوئی ایسا ورڈ آپ پک کر سکتے ہیں جس میں سین آ رہا ہے. الفساد, موسیٰ, السورہ, بہت سارے نظر آ رہے ہیں. جب تک میں نے آپ کو بتائے نہیں تھے تو آپ نے نوٹس کیے تھے؟ نہیں کیے تھے. آپ نے نوٹس کیا تھا کہ یہاں پہ کچھ ورڈز ایسے ہیں جن میں صرف ایک نقطہ ہے؟ نہیں. ہم بہت ساری چیزوں کو بائی پاس کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے جیسے اب آپ دیکھیں اس میں ہم نے ال بھی دیکھا, اس میں ہم نے نام کا دیکھا کہ نام جو ہیں وہ اس کے بغیر آ رہے ہیں, اس میں الف لام نہیں ہے, ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پر سین بھی ہے, کچھ میں صرف سین ہے. آپ اس طرح سے بہت ساری اور ایکسرسائزز کر سکتے ہیں کہ اچھا کاف کس کس میں ہے, اچھا ہا کس کس میں ہے. ایک دم سے وہ ورڈز اٹھ کے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دماغ میں وہ والے جو حروف ہیں وہ سارے بہت تیزی کے ساتھ رجسٹر ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ امیڈیٹلی ان چیزوں کو پک کرنا شروع کر دیں گے. اسی طرح اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اس میں پک کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ورڈ جس میں نقطہ نہیں ہے. الاسلام, الوالد, جی الصلح, حلال, بالکل. حرام. ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اب آپ نے یہ جو ایکسرسائزز ہیں ان کو بھی آپ نے دوبارہ سے, اگر آپ نے نہیں کی تو یہ ایکسرسائزز آپ نے کرنی ہیں. پہلی ایکسرسائز کیا, درجہ ذیل عربی الفاظ کا مطلب آپ نے بتانا ہے. یہ ہمیں پتہ بھی ہے, ہم اس کو کر بھی لیتے ہیں. الحلال, حلال, الحرام, حرام, المومن, الکافر, الفساد, اللباس, لباس, فرعون, الحق, حق, الباطل, باطل, الخیر, خیر. اچھا قرآن پڑھتے ہوئے کوئی نوٹس کیے تھے یہ ورڈز ایسے کوئی؟ یہ والی چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی تھیں. سوال نمبر 2 ہے, درجہ ذیل الفاظ کو عربی میں کیا کہیں گے؟ شرک کو کیا کہیں گے؟ الشرک, شیطان, کعبہ, زکوٰۃ, ٹھیک ہے, توبہ, توبہ, صلح, الصلح, شکر, جی. سوال نمبر 3 آتا ہے, درجہ ذیل الفاظ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ القرآن, اللہ کا کلام, ٹھیک ہے, الکعبہ, اللہ کا گھر, الجنہ, جنہ جو اللہ نے بنایا, شیطان جو ہمارا دشمن, موسیٰ اللہ کے نبی, ٹھیک, بالکل, اور شرک, گناہ. بالکل اسی کے اوپر آپ لکھیں. جب آپ کے پاس یہ بک ہے تو آپ یہ لکھیں گے. اس سے یہ بیسیکلی ایکسرسائزز جو ہے نا, مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایبسنٹ مائنڈیڈ یہ ایفرٹ نہیں ہے. معلم القرآن میں نے جو اس کو ابھی تک سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا آپ کانشیسلی پڑھ رہے ہیں, کانشیسلی سمجھ رہے ہیں, آپ کو یہ باتیں زیادہ سے زیادہ سمجھ آ رہی ہیں. پھر سوال نمبر 4 دیکھیں, درجہ ذیل نامکمل الفاظ کو مکمل کریں. ٹھیک, لام لگے گا, لال آ جائے گا,
میم آ جائے گا، الفساد، السورة صورت، تائے مربوطہ آ جائے گا، پھر فرعون، فرعون کاف الحق الحق آ جائے گا، الشیطان، نون الطوفان، کاف الشرک، حشر، الزکات۔ سوال نمبر 5، نیچے دیے گئے الفاظ میں مناسب حرکات زیر زبر پیش اور جزم لگائیں۔ یہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس کی ایکسرسائز کی تھوڑی سی زیادہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اس کو اب آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کی پریکٹس بار بار کرنی ہے۔ اب ان کو جو توڑے ہوئے الفاظ ہیں ان حروف کو ملا کر ایک لفظ بنانا ہے، ٹھیک؟ شکر، کافر، خالق، زکات شیطان، اور پھر آپ دیکھیں درجہ ذیل قرآنی قطعات میں سے پہلی مثال کی طرح صرف اس لفظ کو نمایاں ہائی لائٹ کریں جس کا مطلب آپ جان چکے ہیں۔ دوسرے میں محمد، ٹھیک ہے، پھر حلال، حرام، طوفان، شرک، صلح، ہاں، ذکر، خیر اور خیر، ٹھیک ہے۔ کتنی جلدی پک کر لیا نا کہ آپ نے جب اس کو بار بار پڑھا تو وہ آپ کے لیے پک کرنا جو ہے وہ بھی آسان ہو گیا۔ لیسن نمبر 2 پہ ہم آتے ہیں۔ اگر ہم اس کو پڑھیں، اس میں ہم نے خاص طور پہ کیا دیکھا تھا اس سبق میں؟ گولتا، ٹھیک ہے، تائے مربوطہ گولتا جو ہے، اور وہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یہ بیسیکلی یہ مونس جو ہے نا یہ الفاظ ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے نا، ان کے بھی میننگ اسی طرح سے ہمیں پتہ چلتے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے۔ اس میں اب ہم نے جو امپورٹنٹ چیز دیکھنی ہے، مثلا ہم اس میں بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، آپ کو جیم والے ورڈز کون کون سے نظر آ رہے ہیں؟ المسجد، جواب حج، مجاہد، الحج، الجہاد، المہاجر، المجاہد، اور بھی کوئی نظر آ رہا ہے؟ مسجد، المسجد۔ اچھا، اسی طرح سے نون والے، الابن، النبی، میزان، المیزان، المنافق، الندامہ، اللعنہ، الندامہ، بالکل۔ یعنی کوئک سکیننگ کی بھی آپ نے عادت ڈالنی ہے۔ یعنی اگر آپ بار بار ایک لیسن کو پڑھیں گے اور پھر کوئک سکیننگ کی عادت ڈالیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا دماغ اس کو رجسٹر کر لے گا ان ورڈز کو۔ جب ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے اور ہم نے مصحف سے پڑھنا ہے تو وہ پھر جتنی رجسٹریشن ہماری ہو جاتی ہے اتنا زیادہ پھر ہمارے لیے بہت وہ آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی ایکسرسائز کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے درجہ ذیل عربی الفاظ کا مطلب۔ الجہاد، المجاہد، جی حق کے لیے لڑنا، مجاہد اللہ کی راہ میں لڑنے والا، مہاجر ہجرت کرنے والا، منافق کل، العدل عدل انصاف کرنے والا، القمر چاند، المصیبہ مشکل وقت، الیتیم والد جو ہیں فوت ہو چکے ہیں، لعنہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ درجہ ذیل الفاظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کلام، الکلام، منافق، المنافق، عدل، العدل، عزت، العزت، ذلہ، ذلت، مشرق، مغرب، الطلوع، الرزق، مجاہد۔ پھر درجہ ذیل الفاظ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ گھر کا سفر کرنا، اللہ کے گھر کا سفر، حج کرنا ارکان اسلام میں سے ہے، الجہاد اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، المہاجر ہجرت کرنے والا، المسجد اللہ کا گھر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، المجاہد اللہ کی راہ میں لڑنے، اللہ کی راہ میں لڑنے والا۔ پھر اسی طرح نیچے آ گیا، اب ان کو نامکمل کو مکمل کریں۔ الندامہ تا آ جائے گا، الرزق، العزہ، پھر تا وہ آ جائے گا، تا آ جائے گی، المغفرہ پھر تا آ جائے گی، المیزان پھر السفر، العدل، المغرب، الغروب، الرسول۔ اور نیچے گئے اب ان پہ زیر زبر پیش۔ زیر زبر پیش والوں کی میں چاہوں گی کہ بار بار آپ لوگ نا پریکٹس کریں، اور جو جوڑنے والے ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ آ رہے ہیں۔ آخری دیکھیں سوال نمبر 7، درجہ ذیل قرآنی قطعات میں سے پہلی مثال کی طرح جو نمایاں کیا گیا جو ورڈ سمجھ آتا ہے۔ پہلے میں سمجھ آ گیا تھا عدل، دوسرے میں کیا ہے؟ ذلہ، پھر مشرق اور مغرب ہو گیا، پھر الشمس ہو گیا، جہاد ہو گیا، رسول ہو گیا، الصالح ہو گیا، رزق ہو گیا، السفر ہو گیا۔ مطلب یہ کوئک ہماری سکیننگ جب ہوگی تو پھر ہمارے لیے ان کو پڑھنا اور ان کو سمجھنا جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گا۔ اب یہاں پر نا ایک ہم نے اصول اور سمجھنا ہے، اور وہ اصول ہے جو کہ آتا ہے اس میں الخالق میں، اور اس اصول پہ بھی ہم چلیں گے۔
خالق کا جب آپ ورڈ کہیں، اب آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے خالق، ٹھیک ہے، اور کیا لکھا ہوا ہے؟ رازق، اور کیا لکھا ہوا ہے؟ حافظ۔ ان میں آپ کو کیا چیزیں کامن نظر آ رہی ہیں؟ 4 لیٹرز ہیں، 4 لیٹر سے ایک ورڈ بنا ہے، 4 حروف سے ایک لفظ بنا ہوا ہے۔ دوسرا کیا نظر آ رہا ہے کہ الف ہے، الف کے بعد زیر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جب الف کے بعد زیر آتی ہے، یعنی جب 4 آئیں گے، 1 2 3 4 لیٹرز ہوں گے، جو کام کرنے والا ہے یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ رازق کیا ہے؟ رزق دینے والا۔ خالق کیا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ حافظ کیا ہے؟ حفاظت کرنے والا۔ جی ہاں جی، یہ وہ والا کانسیپٹ جو ہے یہ ہمیں مل رہا ہے کہ کوئی کام کرنے والا۔ تو جہاں پر بھی اب آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے 4 حروف ہیں اور اس میں الف آ رہا ہے، الف کے بعد زیر آ رہی ہے، تو آپ نے یہ سمجھ جانا ہے کہ کوئی کام کرنے والا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، خالق، غافر، قادر، ناصر، صابر، شاکر، صادق، کاذب، حافظ۔ نے کام کیا، جو کام کرنے والا ہوگا یہ اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ ہم نے اصول جو ہے نا یہ اس طرح سے یاد رکھنا ہے۔ اب ہم نے کتنے اصول ابھی تک پڑھ لیے ہیں؟ بہت سارے لیٹرز ہوئے ہیں جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں اور وہ ہمارے پاس اردو میں بھی ہیں، اور ہم انہی کو پڑھ رہے ہیں۔ جو عربی میں آ جاتے ہیں تو اس میں الف لام لگ جاتا ہے، ہم نے ایک یہ چیز سیکھ لی۔ دوسرا، اور ہم نے ان کی پہچان رکھنی ہے کہ جب وہ الف، کیونکہ ہم اردو میں اس طرح ویسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی ہمیں پہچان نہیں ہوتی۔ اب جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم دیکھتے جائیں گے کہ وہ کون کون سے ورڈز آ رہے ہیں، ٹھیک۔ دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ تا آ جائے گی 2 نقطوں والی، وہ مؤنث کی پہچان ہوتی ہے، اور ہم نے جہاں نام آ جاتا ہے اس میں ال نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی کام کرنے والا ہوگا تو اس میں 4 لیٹرز ہوں گے اور الف اس میں آئے گا، سیکنڈ لیٹر الف ہوگا، اور اس کے بعد جو تھرڈ لیٹر ہوگا اس کے اوپر زیر آ جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کام کرنے والے کی طرف ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ آیات ہیں ان میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ کام کرنے والے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، ابھی آپ نے اس کو دیکھنا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس سے آگے کا سبق کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔